السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی شیخ صحیح آ رہی ہے بالکل۔ جی بارک اللہ۔ جی ہمارے 12 پوائنٹ ہو چکے تھے، 13واں ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے تھے عقیدۃ الرازیین۔ 13 نمبر ہے والصراط حق، اور پل صراط یہ حق ہے۔ پل صراط جو ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ یہ یعنی حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک پل ہوگا، یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، جس کی صفتیں صحیح مسلم کے اندر 183 نمبر حدیث کے مطابق یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ بال سے زیادہ بریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ بال سے زیادہ بریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ ایسا پل ہے کہ اس سے ہر ایک کو ہو کر گزرنا ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس کو ثابت کیا ہے، ہر ایک نے، چاہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک نے یہاں سے گزرنا ہے، لیکن گزرنے کی حالت اور کیفیت ہر ایک کی مختلف ہوگی۔ اپنے اپنے اعمال کے مطابق کوئی برق رفتاری کے ساتھ گزر جائے گا، کوئی لڑکتا گرتا ہوا گزر جائے گا، کوئی ویسے ہی کٹ کے جو ہے نا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے اس پل کو عبور میں خود کروں گا۔ مراد ثابت یہ ہوا کہ نبی بھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس پل سے گزریں گے۔ تو یہ بھی ثابت ہوا کہ پل صراط سے گزرنا کوئی عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے کہ جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ اب اس آزمائش کا مطلب ہوتا ہے کہ امتحان اس میں ہر ایک نے دینا ہے۔ اب اس میں کامیاب ہونے والے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور دیگر انبیاء ہوں گے، پھر جو اتقیاء اور اولیاء اور صحابہ وہ۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر 6573، صحیح مسلم 182 نمبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یضرب جسر جہنم، تو جہنم پر ایک نا پل ڈال دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کس طرح ڈالا جائے گا، اس کی جو جو خوبیاں، اس کی جو جو حالتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اس پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ اور ساتھ یوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُجِيزُ، سب سے پہلے اس پل کو عبور کرنے والا میں خود ہوں گا۔ بہرحال اس کی تفصیل آئے ہے، اور حافظ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت ہی کہ فی ھذا اثبات الصراط و مذہب اہل الحق اثباتہ، کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ پل صراط یہ ثابت ہے، اور اہل حق کا مذہب یہی ہے کہ پل صراط کا وجود ہے اور یہ ثابت ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وقد اجمع السلف علی اثباتہ وهو جسر علی متن جہنم، کہتے ہیں کہ سلف کا اس پر اجماع ہے، اس کے اس بات پر سلف کا اجماع ہے۔ بہرحال اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو جو لوگ فلاسفہ ہیں یا فلاسفی ذہن کے حامل ہیں، وہ پل صراط کے متعلق تذبذب کا شکار ہیں۔ وہ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں کہ پل صراط حقیقت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے مراد فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ بالکل ان کی کہہ لیں کہ ذہن کی باتیں ہیں۔ پل صراط جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ پل صراط ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ پل صراط ہے، تو پھر اس کو حقیقت پر معمول کریں گے۔ اہل سنہ کیا کہتے ہیں کہ وہ حقیقتاً پل ہے، اس کی حقانیت ہے، اس کی کیفیت، اس کی تفصیل جو حدیث میں بیان ہوئی ہے اس پر ایمان لانا ہے۔ اپنی طرف سے اس کو مجاز پر معمول کر دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کا انکار ہے۔ یہ پل صراط کو تسلیم کرنا دراصل بعد الموت کو تسلیم کرنے کا ہی ایک جز ہے، ٹھیک ہے۔ 13واں مسئلہ یہ ہو گیا۔ 14واں مسئلہ والمیزان الذی لہ کفتان، اور میزان یعنی میزان پر ایمان لانا ہے، الذی لہ کفتانی، کہ جس کے دو پلڑے ہوں گے، میزان کے ترازو کے دو پلڑے ہوں گے۔
यूज़नु फीही अमालुल इबादी, उसमें तोला जाएगा, वजन किया जाएगा बंदों के अमाल का। हसनुहा व सय्यिउहा, अच्छे अमाल का भी और बुरे अमाल का भी। तो मीज़ान जिसके दो पलड़े होंगे और उस पे बंदों के अमाल का वजन किया जाएगा, अच्छे बुरे अमाल का। हक्कुन, वो क्या है? हक है। इस तरह अस्सिरातु हक्कुन है ना, तो मीज़ान मुब्तदा और उसके हक्कुन इसकी खबर हो जाएगी। तो दरमियान जो कलाम है वो मीज़ान का जो है वो सिला बन जाए। मीज़ान और वो मुब्तदा खबर मिलके वो मुब्तदा बन जाएगा, और आगे फिर खबर हो जाएगी। तो मीज़ान की जिसकी कैफियत ये है, जिसकी तफसीर ये है, ये हक है। ठीक है। मीज़ान के बारे में अहले सुन्ना का इत्तेफाक है, इजमा है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन तराजू कायम करेगा। और ये तराजू हकीकी होगा, हिस्सी, जिसे हिस्सी और हकीकी तराजू होगा। जिस तरह हमारे सामने एक तराजू नजर आता है ना, नजर आने वाला, हिस्सी इसको कहते हैं। यानी ये कोई ख्याली या मानवी तराजू नहीं होगा, बल्कि हकीकतन अल्लाह ताला तराजू कायम करेगा, जिसके दो पलड़े होंगे और इसकी एक डंडी होगी। जिस तरह आप देखें तकड़ी होती है ना तोलने वाली, इसके दो पलड़े होते हैं, इसी तरह तला का तराजू होगा। जितनी तफसीर हमें हदीस के अंदर, कुरान के अंदर बयान होगी, उससे जायद हम कोई बात नहीं करेंगे, ना उसका इनकार करेंगे। अच्छा, ये दो जो तराजू होगा, इसका मकसद क्या होगा? बंदों के अच्छे बुरे अमाल का वजन करना। और अमाल को तोलने का मकसद ये नहीं है कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला को बंदों के अमाल का पता नहीं है, क्योंकि बाज़ लोग जो इसका इनकार करते हैं ना, जिस तरह के मुतजिला हैं और बाज़ मुतकल्लिमीन, वो क्या कहते हैं कि मीज़ान से मुराद अदल है। ठीक है, वो मीज़ान की ताबीर क्या करते हैं? अदल से करते हैं कि अल्लाह ताला अदल कायम करेगा। यानी गोया उन्होंने हकीकत, मतलब मीज़ान की जो हकीकत है उसका इनकार कर दिया है। कहते हैं अल्लाह ताला आमाल के मामले बाब में बंदों से के साथ अदल करेगा, यानी इंसाफ के साथ अल्लाह ताला लोगों को उसके अमाल का बदला दे देगा। यही कहते हैं अदल, यही मीज़ान है। वरना कहते हैं हकीकत के अंदर कोई दो पलड़ों वाला मीज़ान नहीं होगा। उसकी बुनियाद क्या बनाते हैं? वो क्या कहते हैं, क्योंकि आमाल जो है ये आराज हैं, यानी ये कोई मानवी चीज़ें हैं, इसका वजूद थोड़ी होता है। तो कहते हैं ये मानवी चीज़ों को, हवाई हवाई कह लें आप, या एक ख्याली चीज़ों को, या एक ना नजर आने वाली चीज़ों को, ना वजूद वाली चीज़ों को तोला नहीं जा सकता। तो अहले सुन्ना उसका मुख्तलिफ जवाबात भी देते हैं। तो अगर ना भी उसका कोई जवाब भी ना होता, तब भी हमारा ईमान है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया है कि उसको तोला जाएगा, तो फिर तोला जाएगा। अब अल्लाह ताला उस जो ज़ात बारी ताला हमें अदम में वजूद में ला सकती है, तो अल्लाह ताला हमारे आमाल को क्या बदल नहीं दे सकते? और इस पर मुतवातिर अहादीस मौजूद हैं कि जिसके अंदर आमाल को वजन, आमाल को जिस्म दिए जाने का, या आमाल को जिस चीज़ के ऊपर लिखा जाता है, जो रजिस्टर्स होते हैं उन पर लिखा जाता है, उनके वजन करने का, और खुद उन बंदों के वजन करने का कि जो अमल करने वाले हैं उनके यानी तीन चीज़ों का वजन किया जाएगा क़यामत के दिन, मुख्तलिफ रवायात को अगर इकट्ठा किया जाए। नंबर एक, कि आमाल को अल्लाह ताला मुजस्सम कर देंगे, उन अमाल को अल्लाह ताला तोल देंगे। नंबर दो, उन अमाल को लिखा जाएगा जिन रजिस्टरों के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर उन चीज़ों का वजन होगा, उसके अंदर अल्लाह ताला वजन डाल देंगे। और तीसरी चीज़ है कि जिन बंदों ने अमल किया होगा उनको अल्लाह ताला वजन, ये इसके ऊपर कई एक रवायात हैं बुखारी मुस्लिम वगैरह और दीगर किताबों। अल्लाह रब्बुल ने कुरान पाक के अंदर जो इस बात की है, वह नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, अल अंबिया, आयत नंबर 47, 47 नंबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम रोज़े क़यामत अदल व इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। तो मवाज़ीन, क्योंकि हर एक के वजन के एतबार से, वरना तराजू तो एक ही होगा जिस पर सबके वजन किए जाएंगे, लेकिन मवाज़िन यहाँ क्या बोला गया है कि हर एक के वजन किए जाने का एतबार किया, तो उसको जो है ना वो मवाज़िन जमा कर दिया गया। इस तरह अलमुमिनून के अंदर, सूरत अलमुमिनून के अंदर 102-3 नंबर के अंदर, फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून, जिसके मवाज़ीन, जिसके वजन यानी मौजून कह लें, जिसके वजन की जाने वाली चीज़ें, ठीक है, जो पलड़े के अंदर रखी जाने वाली चीजें ना, उसको मवाजीन कह देंगे। गोया वो जिनका वजन किया जा रहा है वो आमाल मुराद है, जिनके वो आमाल भारी होंगे, फउलाई कहमुल मुफलिहून,
وہ فلاح پا جائے گا، ومن خفت موازین فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کے میزان ہلکے اور یعنی ہلکے نکلے تو وہ ظالم لوگ ہوں گے جنہوں نے خسارہ کیا اپنے نفسوں کے ساتھ اور اپنے ظلم ڈھایا اپنے نفسوں پر، یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس طرح صحیح بخاری کے اندر 4729 نمبر، اور صحیح مسلم کے اندر 2785 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک بھاری بھرکم یعنی بہت بڑی جسامت والے آدمی کو لایا جائے گا، اور اس کا وزن کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی یا صحابی نے پڑھی، فرمایا اقرأوا، یہ آیت پڑھ لو، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ روز قیامت ان کے لیے میزان ہی قائم نہیں کریں گے، یعنی مطلب ایسے لوگ بھی کچھ ہوں گے کہ جن کے وزنوں کو اللہ تعالیٰ تولے گا ہی نہیں، یعنی وہ ان کے پلے کچھ ہوگا ہی نہیں، کھوکھلے ہوں گے بالکل، تو ان کو اللہ تعالیٰ، ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کفر ہی کفر ہے، تو اللہ تعالیٰ بغیر ان کو تولے ہی ان کو جہنم رسید کر دے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ میزان قائم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ ایک مشہور روایت جو صحیح بخاری کی آخری روایت ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، اب میزان کے اندر وہ دو کلمے بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ بھی یعنی مختلف دلائل ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کے بھی بڑے اہل علم نے جواب دیے ہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جب اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کو رازوں کو بھی جانتا ہے دل کے اندر اٹھنے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ میزان قائم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت کیا ہے، اللہ کو تو پہلے ہی علم ہے، اللہ اسی کے مطابق فیصلہ کر کے انسان کو جنت اور جہنم کا فیصلہ دے دے۔ تو اس کے جواب بھی اہل علم نے دیے ہیں، اس میں سے ایک جواب عرض کر دیتا ہوں، باقی اس کی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو عدل کا ترازو قائم کرے گا، ترازو اللہ تعالیٰ جو قائم کرے گا، یا ان کے اندر جو اعمال نامے جو لوگوں کو تھمائے جائیں گے، اس کا مقصد ہے کہ بندہ خود دیکھ لے کہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کی گئی، اور جو نیک بندہ ہوگا وہ اپنے اس نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے خوش ہو جائے گا، اور جو برا ہوگا اس کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، کیونکہ سارا کچھ اس کے سامنے تولا گیا ہے، اس کے سامنے وزن کیا گیا ہے، اس کے سارے چیزوں کو اس کے سامنے لا کر پیش کر دیا گیا ہے۔ تو ایک تو اس کے اچھے بندوں کے کہہ لیں کہ اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا تاکہ ان کی جو نیک نامی جو ہے نا وہ سب تک پہنچے، جو برے لوگ ہیں ان کی رسوائی ہو اور ان کو کم از کم یہ کہنے کا موقع نہ ملے، اور وہ خود اچھی طرح مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے جو ہے نا، اور ان کے لیے حسرت بھی ہو کہ جو یہ سمجھتے تھے، بار بار ان کو کہا جاتا تھا کہ اعمال اچھے کر لو اس کا حساب دینا پڑے گا، تو وہ اس کو سیریس نہیں لیتے تھے، تو ان کی رسوائی بھی اس کے اندر ہوگی، اور ان کو پوری طرح یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو ہمیں رسول یا رسول کے جو ماننے والے ہمیں جو بتاتے رہے ہیں بالکل صحیح بتاتے رہے۔ 15 نمبر ہے والحوض المکرم به نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حق، وہ حوض المکرم به جس کے ساتھ عزت افزائی کی گئی ہے یا کی جائے گی، نبینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حق، وہ حق ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض، حوض کوثر یہ دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف میرا خاصہ ہے، تو اس پر ایمان لانا بھی یہ حق ہے، اس کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اہل سنہ کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا اور یہ حق ہے، اس پر متواتر احادیث موجود ہیں، لیکن ہمیشہ کی طرح جو خارجی لوگ ہیں اور بعض معتزلہ جو ہیں وہ اس کے منکر ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ان کو جو ہے نا عقل کے اوپر ان کے پوری نہیں اترتی، تو اس لیے وہ اس کا انکار کر دیتے۔ تو یاد رکھیں یہ جو حوض کوثر ہوگا نا، یہ اس جگہ پہ ہوگا، یعنی موقف جہاں پہ لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیں گے، حوض کوثر، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نصیب اسی کو ہوگا کہ جو صحیح الایمان ہوگا، مومن ہوگا، متقی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ
میزبانی اس کی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اور یہ کیا شرف کی بات ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اکلوتے وہاں جو ہے نا وہ نگہبان ہوں گے، اکلوتے وارث ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام پلائے جائیں گے۔ تو اس کی مسافت اتنی اتنی لمبا یہ ہوگا کہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر یہ ہوگا، اتنا لمبا پانی کی ایک جو ہے وہ کوثر حوض ہے۔ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے اندر جو بو ہوتی ہے، جو اسمیل ہوگی، اس کی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اور اس میں جو برتن ہوں گے، یعنی جو آب خورے جس کو کہتے ہیں، یہ سونے اور چاندی کی طرح ہوں گے، اور اس کی گنتی اتنی ہوگی کہ آسمانوں کے ستاروں کی طرح، جس طرح آسمانوں کے ستاروں کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا، ان کی بھی کوئی گنتی نہیں کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں سے پی لے گا نا، تو اس کو کبھی پیاس نہیں لگے، لم یظما، اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اکرام کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس بارے میں سورۃ کوثر کے اندر بھی انا اعطیناک کل، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر 6579 نمبر، اور صحیح مسلم کے اندر 2292 نمبر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حوضی مسیرت الشہر، میرا حوض 1 مہینے کی مسافت پر ہے، ماؤ ابیض من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکیزانہ کنجوم السماء من شرب منها لم یظمأ ابدا۔ ٹھیک ہے، اس کے ترجمہ میں نے پہلے کر دیا ہے۔ اب حوض کوثر کے متعلق بے شمار احادیث سیدنا ابو ہریرہ سے ہیں، انس بن مالک سے ہیں، یہ بخاری مسلم کی ساری ہیں، سیدنا عقبہ بن عامر سے ہیں، عبداللہ بن مسعود سے ہیں، عبداللہ بن عمر سے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن زید بن عاصم سے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیگر صحابہ سے بھی، یعنی اس پر متواتر روایات ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی کچھ بدبخت اس کا انکار کریں گے، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں انشاءاللہ وہ اس سے محروم بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اعمال ہم کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جام کوثر عطا فرمائے۔ نمبر 16، والشفاعت حق، اور شفاعت یہ حق ہے، شفاعت حق ہے، سفارش حق ہے قیامت کے دن۔ وَأَنَّ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، اور بے شک موحدین میں سے کچھ لوگ، اہل توحید میں سے کچھ لوگ، یخرجون من النار، وہ آگ سے نکل آئیں گے، بالشفاعتی، شفاعت کے ذریعے، حق، یہ بات بھی حق ہے۔ وَأَنَّ نَاسًا مِّنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ، وہ لوگ جو اہل توحید میں سے ہوں گے اور وہ آگ سے نکل آئیں گے شفاعت کی وجہ سے، حق، یہ بات بھی حق ہے۔ یاد رکھیں، شفاعت، شفاعت کا معنی ہے سفارش کرنا، کسی کی طرفداری کرنا، کسی کی، ٹھیک ہے، شفاعت یہ بالکل معروف لفظ ہے، سفارش کرنا۔ قیامت کے دن سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی جائے گی، اور بعض اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھی دیں گے، اور بعض جو اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی دیں گے۔ شفاعت کی مختلف درجات ہیں، کسی کو کسی درجے کی شفاعت حاصل ہو، کسی کو کسی درجے کی ہوگی۔ بہرحال اوور آل ائمہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ شفاعت یہ برحق ہے، سفارش کے ذریعے بہت سے لوگ ہیں جو جن کو فائدہ حاصل ہوگا مسلمانوں، تبھی تو اس طرح ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے نا کئی طرح کی شفاعتوں کا استباط کیا ہے، کئی ایک طرح کی شفاعتیں ہیں، اور اس بارے میں حدیثیں بھی متواتر موجود ہیں، لیکن خارجی، معتزلی، مرجئی، مرجیہ اور شیعہ حضرات، شیعہ کے گروہ، یہ محشر کے اندر شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ خارجی کیا کہتے ہیں، پہلے ہی میں نے عرض کیا تھا، خارجی کیا کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے نا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا۔ اہل سنہ کیا کہتے ہیں کہ جو ایمان کے اندر رہتے ہوئے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید نہیں ہے، لیکن خوارج کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کو کسی کی کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی، کیا نا؟ پہلے یہ سمجھ لیں مسئلہ اہل سنہ کا۔ اہل سنہ کا موقف یہ آگے بھی آئے گا کہ جو شخص
حالت ایمان کے اندر اس نے گناہ کیا، کبیرہ گناہ کیا، جس طرح زنا ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، خودکشی ہے، جس نے حالت ایمان کے اندر، یعنی حالت ایمان میں اس نے کوئی کبیرہ گناہ کیا، پھر توبہ کیے بغیر مر گیا، مرا ہے ایمان کی حالت کے اندر، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول فرشتوں وغیرہ پر اجمالاً و تفصیلاً ایمان رکھتا تھا، کافر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اگر اس نے حالت ایمان کے اندر کوئی گناہ کیا ہے، اب اس کا گناہ معاف ہوگا یا اس کو سزا ملے گی، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے ہے۔ اب اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اللہ اس پر رحمت کرتے ہوئے اس کو بخش دے اور اس کو کوئی سزا نہ دے، اس کے ایمان کی بنیاد پر یا کبھی کبھار دیگر اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی بخش دے، ایسا ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش سے اس کو بخش دے۔ اب جو کسی کی سفارش سے اللہ تعالیٰ بخشتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کسی کی سفارش سے، اللہ تعالیٰ اپنے اس جو سفارشی اس کی سفارش کر رہا ہے نا، وہ نبی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور امتی بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی عزت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے بخشنا تو تھا ہی تھا، اللہ نے مقدر میں لکھا تھا کہ اس کو بخشنا ہے، لیکن ایک نبی نے سفارش کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نبی کی سفارش کو اس نبی کے لیے عزت افزائی بنانا ہے، اس ولی کی سفارش کو اس ولی کے لیے عزت افزائی بنائے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کسی بھی شخص کو شفاعت کا اتنا ہی حق دیا جائے گا، اتنا ہی وہ سفارش کر سکے گا جتنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو اذن دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کسی کی بھی سفارش کر دیں اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے۔ اللہ نے جو شفیع ہوں گے، یعنی جو سفارش کرنے والے ہوں گے، ان کی عزت افزائی کے لیے ان کو یہ ایک اتھارٹی دی ہے کہ تم سفارش کرو، میں اس کو معاف، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال کبیرہ گناہ کر لیا، وہ توبہ کے بغیر مر گیا، تو وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہے، سفارش یا کسی کی شفاعت سے اسے جہنم سے خلاصی نہیں ملے گی۔ تو لیکن یہ یاد رہے کہ جو شفاعت کا منکر ہے وہ گمراہ ہے اور ظالم ہے، اور جو کلی طور پر سفارش کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہے سفارش کو کی تعویل کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، لیکن جو کلی طور پر سفارش کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا سب اول الشافعین میں سے ہیں، پہلے شافع ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شفاعت کو قبول کرے کی جائے۔ پہلے عرض کر دیا کہ شفاعت کرے گا وہی جسے اللہ تعالیٰ اذن دیں گے، اور اسی کے حق میں کرے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اذن دیں گے، یعنی یہ سارا کچھ اللہ ہی کروائے گا، صرف مقصد کیا ہے کہ جو سفارش کر رہا ہے اس کی عزت افزائی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا کی شفاعت کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے مقرب رشتوں کو، جی ہماری بات ہو رہی تھی شفاعت کے حوالے سے۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دو طرح کی شفاعت کا ذکر کیا ہے، ایک کی نفی کی ہے کہ یہ شفاعت نہیں ہوگی، اور ایک کا اس بات کیا ہے۔ تو جس شفاعت کی نفی کی ہے نا، وہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے جو چیز کی نفی کی ہے وہ کیا ہے کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں ہونے دے گا، یا نہ شفاعت کا حق دے گا کسی کو. یعنی جو نفی کی گئی ہے وہ مشرکین اور کفار کی شفاعت سے کی گئی ہے، اور جو اس بات کیا گیا ہے وہ مومنوں اور جو مسلمانوں کی شفاعت کے لیے کیا گیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے علاوہ اس کی اجازت کے. اللہ کی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سورۃ بقرہ کے اندر 255 نمبر آیت الکرسی کا حصہ ہے. اس طرح سورہ یونس کی 3 نمبر آیت میں ما من شفیع. نبی صلی اللہ جو قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنی، کہ اللہ کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارش کر سکے گا. ٹھیک ہے. کفار کی سفارش بالکل نہیں، کفار کے حق میں مشرکوں کے حق میں کسی کو سفارش کی اختیار نہیں دیا جائے گا. لیکن جو مومن ہوں گے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے گا، اور کس کو دے گا کتنی دے گا وہ ساری تفصیل اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر 196 نمبر حدیث ہے سیدنا انس بن مالک کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول الناس یشفع فی الجنہ وانا اکثر الانبیاء تبعا، سب سے پہلے جنت کے بارے میں سفارش میں ہی کروں گا، اور میرے ماننے والے میرے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے انبیاء میں. ایک مشہور حدیث جو آپ نے پہلے بھی سنی ہے، صحیح مسلم کے اندر 200 نمبر حدیث ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں کہ لکلی، اب یہ روایت اور بھی صحابہ سے آئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکلی نبی ان دعوت دعاها لامته، کہ ہر نبی کی ایک خاص دعا تھی جو اس نے اپنی امت کے لیے مانگ لی. لیکن وہ ان تبعت دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ، لیکن میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے وہ دعا جو ہے وہ سنبھال رکھی ہے. وہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش کے لیے کروں گا، اور وہ پھر سفارش اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو سیدنا ابو ہریرہ سے بھی یہی روایت صحیح بخاری 6304 کے اندر، صحیح مسلم 198 نمبر کے اندر آتی ہے. اس طرح ایک مشہور روایت اور بھی جو سب سے بین دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے. مثلا جہنم کا فیصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ، یعنی اہل توحید میں سے جو جہنم میں جائیں گے ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، یا جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، جہنم میں جا چکے ہوں گے اور اہل توحید ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو باہر نکال لیا جائے. صحیح بخاری 44 نمبر اور صحیح مسلم 193 نمبر. سیدنا انس ہی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا. اب یہ جو ہمارا من اہل توحید، یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، الشفاعت حق وان الناس من اہل توحید یخرجون من النار بالشفاعت حق، یہ اس کی جو ہے نا تعبیر ہے. یخرج من النار، یہ صحیح بخاری، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کو آگ سے نکل آئے گا. وہ فی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، اور اس کے دل میں جو کے برابر خیر ہوگی، خیر سے مراد نیکی. ٹھیک ہے. اس کو وہ نکل آئے گا. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِّن خَيْرٍ، جس کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل توحید میں سے ہوگا، تب جا کے وہ جو ہے وہ یہ شفاعت نصیب ہوگی اور اس کو نکالا جائے گا. تو جس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی، یعنی اس کا عمل ہوگا، تو اس کو نکال لیا جائے گا. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَى اللَّهِ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوگی، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہوگا سن کے دل سے، تو اس کو بھی جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال لے گا. تو
وہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک سب سے بڑی جو شفاعت، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اس کا ذکر بھی حدیث کے اندر آیا ہے، جو آپ جانتے ہیں نا، بڑی تفصیلی حدیث ہے یہ، قیامت کے دن کتنی ہولناک منظر ہوگا، یعنی محشر کے اندر، میدان حشر کے اندر کتنا ہولناک منظر ہوگا، کسی نبی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ، بلکہ لوگ جو ہیں وہ پہلے آدم کے پاس جائیں گے، اب انت ابونا، آپ ہمارے اب باپ ہیں۔ تو انت ابونا، آپ ہمارے باپ ہیں، لیکن آدم علیہ السلاۃ والسلام بھی عذر پیش کریں گے کہ میں نہیں جا سکتا، میں اللہ تعالیٰ سے سفارش نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش کر دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دیں، اس جو حشر کے میدان کی ہولناکی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ بس یہ سفارش کر دیں۔ تو آدم علیہ السلاۃ والسلام معذرت کر لیں گے، پھر نوح، اور پھر اس چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کہیں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اب یہ صحیح بخاری 4712 نمبر، صحیح مسلم 194 نمبر، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت جب میں سجدے میں گر جاؤں گا نا اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر، بھی اللہ تعالیٰ سے کہوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی مجھے وہ محامد، یعنی جو کلمات حمد ہیں، وہ اللہ تعالیٰ مجھے ادھر ہی سکھائیں گے، القاء کریں گے مجھے، ابھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم، اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت سکھائیں گے کہ یہ تو نے میری تعریف کے کلمے کہنے ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، اور اللہ کے عرش کے پاس جا کے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں سر اٹھا لوں گا۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمران بن حسین کی روایت رضی اللہ عنہما، کہ یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون یسمون الجہنمیین، کہ ایک قوم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی وجہ سے جہنم سے نکال لیا جائے گا، اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اب ان کا نام ہی جہنمی رکھ دیا جائے گا، تو یہ جہنمی لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا اس کو ان کو جہنمی کہا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جہنمی تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت سے ان کو جنت کا داخلہ مل گیا۔ بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی اعزاز ہے، اور جو یعنی عمومی شفاعت کا اعزاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، باقی اللہ تعالیٰ اپنے دیگر بندوں کو بھی یہ اعزاز دیں گے۔ آگے ہے 17واں نمبر، وہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، قبر کا عذاب یہ ایک بڑا معرکۃ الارا مسئلہ ہے۔ قیامت کے اوپر ایمان لانے کے اندر جو ایک پہلی سیڑھی ہے وہ عذاب قبر ہے۔ عذاب قبر کا جو ثبوت ہے، یا دوسرے لفظوں میں عذاب قبر اور نعمت قبر، قبر کے اندر عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر کے اندر نعمتیں بھی ملتی ہیں، جو جس کا مستحق ہوتا ہے اس کو اس طرح کا معاملہ کر دے۔ اب اس کا اس بات قرآن پاک کے اندر ہے، صحیح حدیث متواتر، اور اس طرح سلف کے آثار ہیں، امت کا اجماع اس پر ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ یہ بدبخت معتزلہ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں، اس کا یعنی ہر امت میں یہ عذاب قبر رہا ہے، اور یہ صرف امت محمدیہ کا خاص کو یہ عذاب قبر ہوگا، ہر ایک امت کے اندر یہ چیز یہ ہے، جس طرح جنت ہر امت کے لیے ہے، جہنم ہر امت کے لیے ہے، اس طرح عذاب قبر یا نعمت قبر یہ ہر۔ سب سے پہلے جو انکار کیا ہے نا، وہ بشر مریسی نے کیا ہے۔ بشر مریسی یہ اب جہمی تھا، پرلے درجے کا جہمی تھا، تو اس نے یہ انکار کیا ہے، اور یہ بالاتفاق کافر، محدثین نے اس کو یعنی کافر تک قرار دیا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک کو مخلوق کہتا ہے، تو اس نے سب سے پہلے انکار کیا۔ بہرحال عذاب قبر کے متعلق
بہت سی قرآنی آیات بھی موجود ہیں جس کے اندر اشارت اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کا اس بات کیا ہے، اور احادیث کے اندر تو واضح لفظوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کا اس بات کا ذکر کیا ہے۔ تو بس صرف ایک دو حدیث سے میں ذکر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری 1372 نمبر، صحیح مسلم 584 نمبر۔ تو اس میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی خاتون میرے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا، کیا اور کیا کہا کہ عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، یعنی یہ دعا دی۔ تو سیدہ عائشہ نے تو پہلے اس ٹائم عذاب قبر کا لفظ ہی نہیں سنا تھا، اور یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شروع شروع میں عذاب قبر کے متعلق نہیں بتایا گیا تھا، آپ کو نہیں بتایا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اللہ نے وحی کی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر حدیث کا مطالعہ کریں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بعد میں مطلع کیا کہ آپ کی امت کے اندر بھی عذاب قبر ہوگا، اس سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ تو کہتی ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، یہ یہودی خاتون تھی، یہودیوں کی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی پہلے ہی۔ تو کہتے ہیں سیدہ عائشہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر عذاب قبر کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم عذاب القبری، کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ عذاب قبر ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ پھر فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ اب اتنے الفاظ سننے کے بعد ایک مومن کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ عذاب قبر حق ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس کی تفصیل کے اندر اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر جو ہے نا یہ کوئی برزخی قبر ہوتی ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، یہ زمینی قبر میں نہیں ہوتا، یہ بھی پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہ جو قبر ہمارے سامنے بالکل صحیح پڑی ہے، اس کے اندر عذاب کیسے ہو رہا ہے، تو یہ کیفیات تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ زمینی قبر ہی کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اب جس کو قبر نصیب نہیں ہوتی اس کا جو ذرات جہاں جہاں پڑے اللہ تعالیٰ وہاں وہاں عذاب دینے پر قادر ہے، اس کی روح کو بھی عذاب ہوتا ہے، اس کی جسم کو بھی عذاب ہوتا ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے، کس طرح دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے۔ اب اس کی دلیل کہ یہ زمینی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ایک مشہور روایت صحیح بخاری 218 نمبر، 218 نمبر، صحیح مسلم 292 نمبر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، اور یہ روایت دیگر صحابہ نے بھی بیان کی ہے جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر صحابہ بھی۔ تو مشہور ترین راوی اس کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا، دو قبریں دی، اب یہ کن کی تھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن کم از کم یہ صحابہ کی قبریں نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس پر میں تھوڑی سی بعد میں بات کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر کے پاس سے ہوا، تو آپ نے پھر فرمایا کہ انہما لیعذبان، اور دیگر روایتوں کے اندر ہے کہ آپ کی جو سواری تھی وہ بدکنے لگی، کہ آپ جانتے ہیں نا کہ بسا اوقات عذاب قبر ہے یہ حیوانوں کو نظر آ جاتا ہے، وہ سواری بدکنے لگی، آپ نے فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ کن کو کہا کہ قبر والوں کو، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ سامنے جو زمینی قبر تھی آپ نے ان کو دیکھ کر یہ بات فرمائی، تو یہ چیز ثابت ہوئی کہ جو عذاب ہوتا ہے یہ اسی زمینی قبر میں، اور فرمایا وما یعذبان فی کبیر، ان کو کوئی بہت بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بڑے کا مطلب کہ ایسا کوئی ممکن تھا، لیکن تھا تو جرم بہت بڑا، لیکن اس سے بچنا بہت مشکل نہیں تھا۔ تو ان میں سے اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک جو تھا وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا پاکی پلیدی کی۔ اور وہ عمل آخر فکان یمشی بن نمیمہ، اور جو دوسرا شخص تھا وہ چغل خور تھا، چگلی کھاتا تھا۔ اب اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شفاعت آپ نے جو کیا، اب یہ بھی شفاعت کی ایک قسم ہے، آپ نے کیا کیا، ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی پکڑی، اس کو دو حصوں میں
چیر دیا، اس کے اوپر گاڑ دیا، ٹھیک ہے، ہر قبر پر آپ نے گاڑ دیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے تخفیف رکھے گا۔ اب یہ ثابت ہوا، اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں جو آپ اشکال آپ پیش کر سکتے ہیں، لیکن مختصر ہم کرتے ہوئے بس صرف اس کی کو فوکس کرتے ہیں عذاب قبر کو، کہ یہ ثابت ہوا کہ عذاب قبر زمینی قبر کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ ساری جو ان کے اعتراضات تھے وہ زائل ہوئے کہ برزگی کو قبر ہے جہاں پہ عذاب ہوتا ہے، یہ بالکل باطل بات ہے۔ اس کے لیے اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو شیخ الحدیث علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظ اللہ کی عذاب قبر کے اوپر ایک مستند کتاب موجود ہے۔ آگے ہے جی، ومنکر ونکیر حق، اور منکر اور نکیر یہ بھی حق ہیں، یہ دو فرشتے ہیں جن کو ایک کو منکر کہتے ہیں اور ایک کو نکیر کہتے ہیں، معنی دونوں کا بھی ایک جیسا ہی ہے، یعنی ایسے فرشتے کہ جو یا تو پہلے دیکھے نہ گئے ہوں، ٹھیک ہے، یا کہ وہ میت کے متعلق نہ جانتے ہوں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، یعنی ان کو نہ ہی میت نے دیکھا اور نہ وہ میت کو دیکھ سکے ہوں، تو اس سے وہ پھر کھل کے عذاب دے سکیں یا کھل کر ان کا سوال و جواب کر سکیں گے، کھل کر جو ہے نا وہ امتحان لے سکیں گے، یعنی وہ بالکل نہیں جانتے کہ واقف ہی نہیں ہے اس سے، اس وجہ سے اس کو منکر و نکیر کہتے ہیں، یہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل صحیح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی 1071، صرف ایک حدیث ذکر کرتا ہوں، باقی اس پر اور بھی دلائل موجود ہیں جس کا لفظ آیا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کی اس حدیث کے اندر سنن نبی داود 1071 نمبر سند اس کی حسن ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں اور آنکھیں ان کی جو ہے وہ سبز یا سبز ہوتی ہیں، تو یقال لاحدہما المنکر وللآخر النکیر، ان میں سے ایک کو منکر کہا جاتا ہے دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، پھر وہ آ کے سوال جواب کرتے ہیں، اس کی تفصیل دیگر صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو منکر نکیر کا سوال کرنا، منکر نکیر کا جو امتحان لینا قبر کے اندر، یہ حق ہے، اس کے اوپر ایمان لانا، یہ اہل سنت کے متفقہ عقائد میں سے ہے۔ اس پر اور بھی یعنی دلائل موجود ہیں منکر نکیر کے حوالے سے، بہرحال اختصاراً یہ ذکر کیا ہے۔ 19واں مسئلہ ہے کہ والکرام الکاتبون حق، اور کرام الکاتبون حق ہیں، معزز لکھنے والے وہ کیا ہیں؟ حق ہیں۔ اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان فرشتوں کا کہ جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے اعمال، اب یہاں اس کے لیے جو دلیل ہے، بین دلیل، وہ کیا ہے؟ سورت انفطار کی جو 3 آیات، 10 نمبر، 11 نمبر اور 12 نمبر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے 3 اوصاف ذکر کیے ہیں۔ پہلا اوصاف کیا ہے کہ لحافظین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تمہارے اوپر حافظین ہے، یعنی حفاظت کرنے والے، یعنی حفاظت کس چیز کی کرتے ہیں؟ کہ تمہارے اعمال اور تمہارے جو نظریات ہیں ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کو لکھتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری جگہ پہ فرمایا نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورۃ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بھی کوئی قول پھینکتا ہے، یعنی قول منہ سے نکالتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے وہ نگہبان وہ موجود ہوتے ہیں، وہ کو لکھ لیتے ہیں، فوراً محفوظ کر لیتے ہیں، لکھ کر محفوظ کرتے ہیں۔ دوسرے ان کو کہا گیا ہے کرامن، کرامن یعنی عزت والے، ٹھیک ہے، عزت والے یعنی وہ عزت کے لائق ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ ان کی عزت کرے، ان سے حیا کھائے، ٹھیک ہے، ایسے اعمال کرے کہ جو اچھے ہوں
اور ایسے اعمال سے مجتنب رہے کہ جو برے ہوں، تو ان کی آ، اس سے حیا کرے، ان فرشتوں سے حیا کرے، تو یہ ان کا تقاضا ہے کہ وہ معزز ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ہیں، کاتبین، اور وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی حسنات اور سیئات دونوں کو لکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو ایک تو ہے نا کہ جو عمل صادر ہوتا ہے، یعنی زبان سے نکلتا ہے، اور اسی طرح جو عمل وجود سے سرزد ہوتا ہے وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو دل کے اندر اٹھنے والے جذبات ہیں ان کو بھی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسائی دی ہے، ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اٹھنے والے وسوسوں اور دل کے اندر اٹھنے والے جو ارادے ہیں ان کو دسترس دی ہے۔ وہ صحیح ایک حدیث ہے نا، صحیح بخاری کے اندر 6491 نمبر، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، تو 131 نمبر کے اندر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن عباس کی یہ روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائیوں اور برائیوں کو لکھ دیا ہے، پھر ان کو واضح بھی کر دیا ہے۔ اب فرمایا کہ فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها الله له من كتبها الله له عنده حسنۃ کاملہ۔ اب جس نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، پختہ عزم کیا، لیکن اس کو کر نہ سکا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے اپنے پاس ایک مکمل لکھ۔ اب لکھتا کون ہے؟ یعنی اللہ نے لکھنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، لکھتے کون ہیں دراصل؟ وہ فرشتے لکھتے ہیں، اور اس کی وضاحت دیگر احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ بعض الفاظ جو ہیں وہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھواتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا ہے، تو پھر برائی کو ابھی تک انجام نہیں دیا، تو اس کو نہیں لکھا جاتا وغیرہ، ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ تو یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین ہیں، یہ ظاہری اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور دل کے اعمال کو، اعتقادی معاملات۔ باقی یہ اللہ تعالیٰ کیوں لکھواتا ہے، اس کے اندر کیا حکمت بالغہ ہے، وہ پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ بندوں کے اعمال ان کو جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دے گا، تاکہ وہ بندے مطمئن ہو جائیں، اور جو عزت والے لوگ ہیں ان کا اکرام ہو سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے لکھوائی ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود اس پر قادر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا قیامت کے دن جو تقسیم ہوگی نیک اور بد کی، ان کے اعمال، ان کا نامہ سیاہ یا نامہ حسن، یہ ان کو دیا جائے گا۔ تو فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤ کتابیہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی، یہ ساری، یا ولم ادری ما حسابی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کی ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو وہاں مقرر کیا ہے کہ ان کے اعمال کو، چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کو کاؤنٹ کریں، لکھیں۔ ان پر ایمان لانا، یہ حقیقتاً ہمارے ساتھ یہ دو فرشتے ہیں، معلق ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ دائیں کندھے پر کرامن ہے اور دوسرے پہ کاتبین، یہ بالکل باطل بات ہے، یہ نہیں ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے اس طرح نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہیں، وہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے۔ باقی یہ کہاں رہتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر ہیں کہاں ہے، اس کا ہمیں علم نہیں دیا گیا۔ تو کچھ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے، واللہ عالم، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال وہ لکھتے ہیں، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، کرامن کاتبین فرشتوں کے اوپر۔ ویسے تو اجمالاً سارے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، لیکن اسپیشلی جن فرشتوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے کرامن کاتبین ہے، اس طرح پیچھے منکر نکیر کا ذکر آ گیا ہے، جبریل کا ذکر آ گیا ہے، اسرافیل کا ذکر آ گیا ہے، اسی طرح میکائیل کا ذکر آیا ہے۔ یہ جن فرشتوں کا نام آیا ہے، آپ آئے ہیں، ان کو بالتفصیل بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو کرامن کاتبین کے اوپر ایمان لانا یہ حق ہے، یہ حقیقتاً ہمارے ساتھ فرشتے ہیں۔
जी। 20 नंबर है जी, वलबासु मिन बादिल मौति हक़्क़ुन, मौत के बाद दोबारा जी उठना ये हक है। ये मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है कि मौत के बाद दोबारा जी उठना ये हक है। इस बारे में जो है वो 3 तरह के अकायद पाए जाते हैं, यानी बास बादल मौत के मुतल्लिक 3 तरह के अकायद पाए जाते हैं। पहले तो है जो मुसलमानों का अकीदा है कि वो बितफसील, ये पहला है मुसलमानों का अकीदा कि वो बितफसील इजमालन व तफसीलन जो कुछ भी क़यामत के दिन खबर दी दी गई है उस पर ईमान लाते हैं। जैसे अल्लाह ने खबर दी है उसी तरह ईमान लाते हैं कि क़यामत भी होगी, उससे पहले जो अल्लाह ताला ने यानी मरने के बाद के जितने भी मामला है उसको बास बादल मौत से ही तबीर किया जाता है। कि हशर का मैदान होगा, उसके अंदर क्या हालात होंगे, कैसे इंसान के नामा माल को तोला जाएगा, कैसे उसको नामा माल बाएं हाथ में या दाएं हाथ में थमाया जाएगा, कैसे वो जन्नत में दाखिल होगा या जहन्नम में जाएगा, जहन्नम की हालतें कैसी हैं, जन्नत की खूबसूरतियां कैसी हैं, ये बित तफसील, जितनी तफसील इंसान को इल्म हो उसके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। जो भी सही सनद के साथ सही दलील के साथ साबित हो जाए उसके ऊपर ईमान लाना, ये अहले सुन्ना मोमिनों का अकीदा है। तो बास बादल मौत पर ईमान। दूसरे वो हैं कि जो मुतलकन कुल्ली तौर पर दोबारा जी उठने के मुनकिर हैं, कहते भी एक बार मर गए बस खत्म। इस तरह कुफार और मुशरिकीन थे, मुशरिकीन अरब थे मक्का के। तो ये तो बिल इत्तेफाक काफिर है ना, इसका तो कोई हाज नहीं है इस्लाम के अंदर, या इनके लिए कुछ भी नहीं है इस तरह के। वो क्या कहा करते थे, अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबा, क्या जब हम मर जाएंगे और हम मट्टी हो जाएंगे, व इज़ाम, और हमारी जो है हड्डियां भी खत्म हो जाएंगी, इन्ना लमबऊसून, क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा, अब आबाउनल अव्वलून, क्या हमारे बाप दादों को भी उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीकाति यौमिन मालूम। आप पैगंबर इनको कह दीजिए कि सारे ही पहले और बाद वाले सारे के सारों को एक मालूम दिन के मीकात के लिए जमा किया जाए। ठीक है। तो ये इनकार करते थे, और इस तरह सूरत अम्मा यतसालून के अंदर, सूरह नबा के अंदर भी आखिर के अंदर इसका जिक्र है। तो ये तो मशहूर उनका नजरिया था कि बास बादल मौत नहीं होगी। जबकि अहले सुन्ना क्या कहते हैं कि मौत के बाद दोबारा जी उठना है, और उस दिन को अल्लाह ताला ने रखा ही इसलिए है ताकि दुनिया के अमाल का बदला दिया जाए। और तीसरी किस्म के वो लोग हैं कि जो क्या कहते हैं कि यानी मानते तो हैं, यानी इजमालन तो मानते हैं, लेकिन तफसीलन जब बात आती है ना तो बात चीज़ों का इनकार, यानी कहते हैं कि दोबारा जी उठना है, लेकिन बसा औकात वो शिफात का इनकार कर देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, या अज़ाब कब्र का इनकार कर देंगे, तो या वो जन्नत की किसी नेमत का इनकार कर देंगे, या जहन्नम की किसी सूरत का इनकार कर देंगे, या पुल सिरात का इनकार कर देंगे। तो ये लोग यानी कुफार तो नहीं है, कुफार की तरह तो नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है। यानी कुछ लोग तो ऐसे हैं, ऐसे फलसफा हैं कि जिन्होंने क्यामत को तो माना है, लेकिन क्यामत के तमाम के तमाम अमाल को उन्होंने यानी मजाज पर मामूल कर दिया है। ये क्यामत के दिन जन्नत होगी, ये जन्नत नहीं होगी जी, जन्नत से मुराद अच्छा अंजाम है जी। जहन्नम होगी, जहन्नम से मुराद ये नहीं है, जहन्नम से मुराद बुरा अंजाम है। ये इस तरह की बातें। तो ये भी उसके अमल को देखा जाएगा कि उसका वो जो नजरिया है वो किस तरह का है, उसके मुताबिक उसके ऊपर हुक्म लगेगा। कम अज कम उसके ऊपर क्या हुक्म है कि वो बिदअती हैं, सख्त बिदती हैं, और बसा औकात वो उनकी बिदत मुकफरा भी हो जाती है और वो काफिर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पुल सिरात का इनकार कर दे, और पुल सिरात के ऊपर इतनी हदीस हैं या इतने कुरान की आयत हैं, कुल्ली तौर पर इनकार कर दे पुल सिरात का कि मैं नहीं मानता पुल सिरात नहीं होगा, या कह दे कि जन्नत ही नहीं होगी कुल्ली तौर पर, तो वो काफिर है बिल इत्तेफाक। आखिरी मसला जी हम पढ़ते हैं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह अगली मजलिस होगी जब भी होगी। 21 नंबर, वअहलुल कबाइरि फी मशीयतिल्लाह,
اور کبیرہ گناہوں والے یہ اللہ کی مشیت میں ہوں گے، یعنی جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہے، یعنی ایمان والا ہے، مسلمان ہے، اور اس نے کبیرہ گناہ کیا ہے تو وہ اللہ کی مشیت میں ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کی وجہ سے سزا دے، یا اس کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے بخش دے، یا کسی کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ یہ بات ہم نے پہلے کر دی۔ آگے فرمایا لا نکفرو، نہیں ہم تکفیر کرتے اہل القبلتی، کسی بھی قبلہ والے کی۔ اہل القبلہ سے مراد یعنی جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا قائل ہے، ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے یعنی وہ گناہ کے جو شرک اور کفر سے نیچے والے گناہ ہیں، یعنی شرک کفر کی وجہ سے تکفیر ہو جائے گی نا، یعنی کسی کا کافر ہونا، کسی کے کفر کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے تو وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کفر یا شرک کے علاوہ گناہ ہے تو ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے ان کے گناہوں کی وجہ سے، جس طرح کے خوارج کرتے ہیں۔ خوارج کیا کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے وہ ابدی جہنمی ہے، کیا کہتے ہیں، وہ ابدی جہنمی ہے۔ کہتے ہیں لا نکفر اہل القبلہ بذنوبہم، ہم قبلہ کی طرف منہ پر کے نماز پڑھنے والوں کی تکفیر نہیں کرتے، ان کے گناہوں کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے، اگر ان سے گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں کا۔ وَنَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، اور ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یعنی ہم ان کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، وہ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے، اور کسی بھی ان سے ارتداد یا کفر والی چیز وہ سامنے نہیں آتی، تو ہم ان کے دل کی پورے نہیں سکتے، دل کے اندر وہ چاہے وہ اس کے کفر ہے یا نفاق ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ہم ان کے سرائر کا مطلب ہے کہ ان کی پوشیدہ باتوں کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، باقی ہم ان کے ظاہر کے مطابق اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے اور ان کے ساتھ مسلمانوں والا سلوک کریں گے۔ تو اہل الکبائر فی مشیت اللہ، اس کا پہلا جز یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر حالت ایمان میں تھا اور اس سے کبیرہ گناہ ہو گیا، تو وہ ایمان کے اندر ناقص تو ہوگا، اس کے ایمان میں کمی تو ہوگی، لیکن وہ کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس نے ایمان لانے کے بعد کسی کفریہ عمل کا ارتکاب کیا، مثال کے طور پر اس نے کفری عمل کا ارتکاب سے مراد اس نے کسی ایسی چیز کا انکار کر، مطلب نماز کا انکار کر دیا کہ نماز ہے ہی نہیں۔ ایک ہے کہ نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کا اقراری ہے، نماز کا اقرار سمجھ کے اپنی کمزوری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو وہ الگ مسئلہ ہے، یا روزہ نہیں رکھتا الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ نماز کا ہی منکر ہے، یا روزے کا ہی منکر ہے، یا جہاد کا ہی منکر ہے، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، بعد اس کے کہ اس کے اوپر دلائل ہو جائیں۔ اب ایک بندے کو جہاد کی فرضیت کا علم نہیں ہے تو اس کے اوپر جہاد کی فرضیت واضح کی جائے گی، جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے، جہاد کی فرضیت کا وہ قائل ہو، اگر وہ قائل نہیں ہوتا، دلائل سننے کے بعد بھی کہتا ہے کہ جہاد ختم ہو چکا ہے، یا نماز ہے ہی نہیں، یا روزے ہے ہی نہیں، تو وہ شخص، وہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، وہ تو کفر ہے، تو ایسا شخص تو مومن ہی نہیں رہا۔ تو اہل سنت کا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ، اگر کسی نے کسی اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور کا معاملہ اللہ کی مشیت میں ہے، وہ ابدی جہنمی نہیں ہوگا، اور اس کے متعلق ہم یہ نہیں سوچیں گے، یا اس کے متعلق ہم وہ اصول نہیں اپنائیں گے کہ جو کہ کفار یا مرتدوں کے بارے میں اپناتے ہیں، ان کو وہی حقوق ملیں گے جو مومنوں کے حقوق ہیں۔ تو اس کی دلیل کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ النساء آیا نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، جو اس کے علاوہ گناہ ہے، یہ اس سے نیچے والے گناہ ہیں، اللہ وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، اس کا صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان وغیرہ میں ہے، فرمایا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، جو اللہ کے ساتھ اس حال میں ملا، یعنی سال میں فوت ہوا کہ اس نے
کہ اللہ کے ساتھ بالکل بھی شرک نہیں کیا تو دخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو بالآخر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل جنت سے محروم رہ جائے۔ ومن لاقیہ یشرک بھی، جس نے اللہ کے ساتھ ملاقات اس حال میں کی کہ وہ شرک کرتا تھا اللہ کے ساتھ بالکل بھی، تو دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو دوسرا ہے کہ جو اہل قبلہ، اہل قبلہ سے مراد ہوتا ہے کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کو اہل القبلہ کہتے ہیں، تو ان کی تکفیر نہیں کی جائے گی گناہ کی وجہ سے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ جب خوارج کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ارتکاب کر لیتا ہے گناہ کا تو، اور وہ توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ تو کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ آپ کی وعلیکم آواز؟ السلام۔ جی جی، آواز آپ کی آ رہی ہے مجھے، میری آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے۔ جی ہاں، تو جو اہل سنہ کیا کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان، یعنی جو اہل قبلہ سے مراد مسلمان ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ اس کے مقابلے میں خوارج کیا، اہل سنہ کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کی مسلمان کی تکفیر نہیں کی جائے گی، جبکہ خوارج کیا کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں، خوارج کہتے ہیں اگر کوئی شخص، خوارج کہتے ہیں کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ معتزلہ بھی بعض وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے بخشش نہیں ہوگی اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا۔ اور اس کے مقابلہ کے اندر اس کے اپوزٹ، بالکل اپوزٹ، مرجیہ ہیں۔ مرجیہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، کبیرہ گناہ، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا مومن، جو اہل سنہ کا کہتے ہیں کہ گناہوں کا نقصان ہوتا ہے لیکن نقصان اتنا نہیں ہوتا کہ انسان کافر ہو جائے، ایمان کم ہو جاتا ہے، انسان فاسق بن جاتا ہے کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ خوارج کہتے ہیں اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور لیکن مرجیہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل اس کو نقصان ہی نہیں ہوتا، وہ جس طرح کا پہلے مومن تھا گناہ کرنے کے بعد بھی اسی طرح کا مومن ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان جو ہے اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی تفصیل ہے، تو اہل سنہ کا موقف جو ہے وہ متوسط ہے کہ ہم اس کی تکفیر نہیں کریں گے، ان کے لیے ہم امید رکھیں گے، اور ان کی جو پوشیدہ ہے، یعنی اس کا جو دل کے معاملات ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں گے، ظاہر کے اوپر ہم حکم لگائیں گے۔ تو آدم اندی واللہ علم بالصواب۔ باقی جو یہ کچھ جو ہے وہ امور حکومہ ہے،
یا جو ولاۃ الامور ہیں ان کے جو آگے معاملات انشاءاللہ ہم یہ اگلی مجلس کے اندر پڑھیں گے، تو بھائی بتا دیں گے انشاءاللہ اگلی مجلس کب ہوگی۔ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ جلدی سے کر سکتے ہیں جی۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، ایک سوال ہے یہ تکفیر کے حوالے سے ہی جیسے ذکر ہوتا ہے، یہ جو حدیث آتی ہے من بدل دینہ فقتلوہ، تو کیا یہ عمومی قاعدہ ہے؟ یعنی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی عیسائی جو ہیں وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ایتھیسٹ ہوتے ہیں اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ بعد پھر وہ جو ہے واپس چلے جاتے ہیں، تو اگر شریعت کا نفاذ ہو تو یہ حدیث عمومی ہے یا مرتدین میں بھی کچھ تفریق ہے؟ دیکھیں، یہ دیکھا جائے گا سب سے پہلے کہ اس نے اسلام قبول کس وجہ سے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تو وہ صرف یہ کہ جی کسی لالچ کے اندر اس نے اسلام قبول کیا تھا، اور بعض یہ کہا تھا کہ اس کی کوئی اصول و قیود نہیں ہے، بس ہم نام کا چینج کرنا، تو ایسا شخص تو مسلمان ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا شخص ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اسلام کی خوبیاں دیکھی، اسلام کو ریسرچ کر کے وہ مسلمان ہوا، اس کے بعد اگر وہ اسلام کو چھوڑتا ہے تو اس کو پورا حق دیا گیا تھا، پہلے پہلے اسلام قبول نہ کرے، اس کو کوئی مجبور نہیں کیا، لیکن اب وہ اسلام کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی اس منصبہ نبی فقتلو کے اندر آئے گا کہ جس نے اسلام کو یعنی جو ارتداد کا شکار ہوا، اور وہ یعنی منصبہ نبی والی بات میں نے غلط کی ہے، جو بھی مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، من بدل دینہ فقتلو، جس نے دین کو بدلا اور وہ اس کو قتل کیا جائے۔ اب یہ قتل کرنا ہے ریاست حکومہ اور اسلامی ریاست کا کام ہے، ہر بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ باہر کا جو عیسائی یا یہودی یا کوئی بھی ایتھیسٹ ہو جائے، ایتھیسٹ میں سے کوئی مسلمان ہو گیا اور دوبارہ پھر وہ مرتد ہو جائے، تو وہ اس کا مستحق ہے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ کسی اور کا سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ، آپ نے جو حدیث پڑھی تھی، وہ جو دو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، کیا وہ صحابہ کا قبر تھا؟ ہاں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں نے بیان بھی کرنا تھا، بھول گیا میں۔ دیکھیں، ان کے صحابہ کی قبر ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اگرچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر کچھ آثار ذکر کیے ہیں اس حوالے سے، لیکن وہ بھی بسند ضعیف ہے، صحیح سند کے ساتھ کچھ نہیں ثابت۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کسی جو ہے امتوں میں سے کسی مسلمانوں کی قبریں ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ راستے میں چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی نا وہ دو قبریں، وہ پہلے کسی امت کے مسلمانوں کی قبریں ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفاعت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ عذاب میں تخفیف کر دی، وہ صحابہ کی قبریں نہیں تھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صحابہ کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ صحابہ کو عذاب قبر نہیں ہوتا، نہ عذاب جہنم ہوتا ہے اور نہ ہی عذاب قبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، عذاب قبر کے حوالے سے سوال ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ ان کی موت پر اللہ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا تھا، اور ان کے متعلق جو وہ قبر کا ضغطہ آتا ہے، تو اگر وہ اشرم بشرم میں سے بھی وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کون محفوظ ہوگا قبر کے عذاب سے؟ دیکھیں، آپ نے یہ جو لفظ بولا ہے نا کہ قبر کا عذاب، قبر کا عذاب نہیں ہے وہ، ضغطہ کہتے ہیں کہ قبر کی ایک کہہ لیں کہ ایک بار قبر اچکتی ہے، ہر ایک کو اچکتی ہے، اس کے اندر نیک بد سارے کے سارے، یہ عذاب نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جس طرح حشر کے اندر کچھ سختیاں تلخیاں ہوں گی نا، وہ اس طرح موت کے وقت جب تلخی آتی ہے انسان کے، اب یہ عذاب نہیں ہے، اس طرح دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر تلخیاں آتی ہیں، یہ اس کے لیے ہمیشہ عذاب نہیں ہوتا۔ تو عذاب قبر کا مراد یہ نہیں ہے کہ جو ایک بار جو تلخی جو ایک بار اس کو دبوچتی ہے، یہ کوئی اس کی طرف سے، یہ صرف اور صرف ایک بار دبوچنا جو ہے، یہ قبر کی طرف سے عذاب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟
زغتا اور چیز ہے اور عذاب اور چیز ہے، کہ یہ ایک آزمائش ہے انسان کے لیے جو قبر کے اندر ہوتی ہے، یہ ہر ایک کو ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی ایک کے بارے میں فرمایا کہ اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ دبوچنا ہر ایک کو ہوتی ہے، جس طرح روح نکلتی ہے نا، اور اسی طرح موت کی تلخی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنی موت کی تلخیاں آئی ہیں، ان الموت السکرات آپ نے فرمایا۔ اب کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں عذاب ہوگا؟ حاشا وکلا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آزمائش تھی، اور آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنی ہے۔ آپ کے اوپر جو موت کی سختیاں آئی ہیں، عائشہ فرماتی تھی نا کہ میں پہلے سمجھا کرتی تھی شاید جس کی موت سخت ہوتی ہے وہ شاید کوئی برا آدمی ہوگا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے اوپر میں نے سختی دیکھی تو میں نے یہ نظریہ رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ قبر کا دبوچنا، زغتا، معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وہ فقط ایک قبر کا آزمائش ہے، امتحان ہے، ٹھیک ہے، اس کا عذاب قبر سے کوئی علاقہ نہیں۔ اللہ عالم السلام۔